بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک معاشرے کی جو دکھتی رہ گئی، امت مسلمہ کی دکھتی رہ گئی، اس کے حوالے سے آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ قرآن مجید نے جب کہہ دیا، آپ نے انٹرو میں بتایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ حبل لفظ یوز ہوا، اور دوسری جگہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اپنا تعارف کے حوالے سے کہ حبل الورید، کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو وہاں بھی حبل یہاں بھی حبل، اس اللہ کی رسی کو ذرا جوڑیے گا کہ ہم نے بدقسمتی سے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ کی رسی کو اس طرح ہے کہ آپس میں ہم نے رسا کشی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا جب بھی استعارہ دیا جاتا ہے وہ موجود تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن آسمان کی طرف اور عرش معلیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی اوپر سے آ رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ کی رسی کا جو مرکزی خیال ہے اور جو مرکز ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جن لوگوں نے ذات رسول کو پہچان لیا انہوں نے اللہ کو پہچان لیا۔ کیا بات ہے۔ صوفیاء نے وہ بڑا مشہور ایک کشفی حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، بعض نے کہا کسی صوفی کا قول ہے اور بعض نے کہا کہ یہ کشفی حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو یہاں پہ بھی جو گہرا نقطہ نظر رکھنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس نے ایک نفس کو پہچان لیا وہ نفس ذات رسول ہے۔ ادھر حبل آگی کہ ورید اللہ کی جو رسی ہے۔ میرا بالکل جی نہیں کر رہا کہ میں آپ کو ٹوکوں، لیکن پروڈیوسر صاحب میرے کام میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ لائنز کا وقت ہے۔ مختصر سے وقف کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک، آپ اپنی بات شروع کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے تھے اللہ کی رسی کی کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے۔ تو ذات خدا اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اللہ حبل سے مراد کہہ رہا ہے کہ میں شرک سے بھی قریب ہوں، اور دوسری طرف ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ایک نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اب ہم جب اللہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نگاہوں کا جو ہے محور بنا لیتے ہیں تو پھر تفرقہ اور فرقہ ختم ہو جاتے ہیں، پھر صرف اور صرف مسلمان رہ جاتا ہے، اور مسلمان پھر مومن بننے کی ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہماری کہیں نہ کہیں یہ بدقسمتی ہوئی، اور عالمگیر بدقسمتی امہ کی، کہ ہم نے مسلمان سے کم نام پہ کمپرومائز کر لیا اجتماعی طور پر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان نام اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں دے دیا اور مومن بننے کی ہمیں ترغیب دی ہے، تو مسلمان پہ رہتے ہوئے ہم مومن کی طرف سفر کرتے، لیکن ہم مسلمان سے نیچے آنے کی طرف شروع ہو، وہ لسانی طور پہ ہو، نظریاتی طور پہ ہو، فقہی طور پہ ہو، یا کہ مذہبی طور پہ ہو، ہم کہیں نہ کہیں نیچے آئے۔ یہ شناختیں ختم کر دینی چاہیے۔ پھر ہم جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک خوبصورت بات کرتا چلوں کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ان کے کسی ایک شیخ کی ایک نہ ماننے والے آدمی نے بے ادبی کی، اور دیکھیے گا میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ دنیا میں ایک ذات خدا ہے کہ اس کا جو حکم ہے وہ اٹل ہے، اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ پھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کی گنجائش رہتی نہیں، کیونکہ ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد کائنات کے اندر جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ حفظ و مراتب میں بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، لیکن اختلاف کا حق ہر زمانے میں ہر بندے کو رہا ہے۔ وہ اپنی لاجک کے ذریعے ان کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، آپ اس اختلاف کو مخالفت نہیں بنا سکتے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابن عربی کی شیخ کی کسی آدمی نے کمزور جملے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی، اور طریقت میں جو ہوتا ہے صوفیاء کے یہاں شیخ کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو ابن عربی نے قسم کھا لی کہ میں اس آدمی سے آج کے بعد ملاقات نہیں کروں گا۔ لیکن ابن عربی بھی روحانیت میں ایک بڑا بلند مقام رکھتے ہیں اسلامی تصوف میں، تو ان کو رات کو آقا انعامدار مرشد حقیقی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو فرمایا کہ ہے ابن عربی، تو نے اپنے مرشد کی طرف تو دیکھا لیکن میری طرف نہیں دیکھا کہ وہ میرا امتی تھا، کہ میرا دل اب کسی بندے سے بھی آپ اگر نفرت کا کہیں کنسپٹ بھی پال رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے۔ بڑی خوبصورت آپ نے نفرت